السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 77 سورہ المائدہ تک ہم پڑھ چکے، پچھلی آیات کا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی ربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بلا شبہ وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، کیونکہ جو شخص اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ بلا شبہ وہ لوگ کافر ہو چکے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ الہ تو صرف ایک وہی الہ ہے، اور اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں جو کافر رہے انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ کیا یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے؟ مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تھے، جن سے پہلے کئی رسول گزر چکے اور ان کی والدہ راست باز تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیے ہم ان کے لیے کیسے واضح دلائل پیش کر رہے ہیں، پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ لوگ کدھر بہکائے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، اور اللہ ہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آپ ان سے کہیے، اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو پہلے ہی گمراہ ہیں اور بہت لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ آج کی آیت نمبر 78۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہو گئے ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ نافرمان ہو گئے تھے اور حد سے آگے بڑھنے والے تھے۔ تو بندر اور خنزیر بننے والے کون لوگ تھے؟ داؤد علیہ السلام کا زمانہ بعثت عیسیٰ علیہ السلام سے کم و بیش 1000 سال پہلے کا تھا۔ اس لیے آیت میں لفظ کفر کا اطلاق صرف اس بات پر نہیں ہوگا کہ بنی اسرائیل جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے وہ کافر ہو گئے، بلکہ یہاں ان کے کفر سے مراد ان کی نافرمانیاں، عہد شکنیاں اور حدود اللہ سے تجاوز کرنا ہے، اور انہی جرائم کی بنا پر انہیں کافر کہا گیا ہے، اور ایسے لوگ زبور میں بھی ملعون قرار دیے گئے ہیں اور انجیل میں بھی، اور یہ اسی لعنت کا اثر تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ بندر بنا دیے گئے تھے اور کچھ خنزیر۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ داؤد علیہ السلام کی بعثت سے قبل ہفتے کے دن کی بے حرمتی کرنے والے لوگ بندر بنا دیے گئے تھے، اور یہ اسی دور کا واقعہ ہے۔ اور جن لوگوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے دسترخوان اترنے کا مطالبہ کیا تھا، پھر دسترخوان اترنے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے، انہیں خنزیر بنا دیا گیا تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال یہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو بندر اور کچھ لوگوں کو سور بنا دیا گیا تھا، اور یہ اسی لعنت کا اثر تھا۔ آیت 79۔ قَالُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ وہ ان برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے جو وہ کر رہے تھے، اور جو وہ کرتے تھے وہ بہت برا عمل تھا۔ برائی سے منع نہ کرنے والوں پر لعنت۔ جس معاشرے میں جب کوئی برائی رواج پاتی ہے تو ابتداً چند ہی لوگ اس کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کا بروقت سختی سے محاسبہ کیا جائے تو وہ برائی بھی رک جاتی ہے، لیکن اگر اس سلسلے میں نرم گوشہ اختیار کیا جائے تو اس بدی کا ارتکاب کرنے والوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس بدی سے بچنے والے لوگ نہ صرف یہ کہ بدی کرنے والوں کو روکتے نہیں بلکہ ان سے میل ملاپ رکھنے اور شیر و شکر بن کر رہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے، اور بدی عام پھیل جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب عذاب الہی نازل ہوتا ہے، پھر اس عذاب سے نہ بدی
کرنے والے بچتے ہیں اور نہ اس بدی سے اجتناب کرنے والے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح بدی کا ارتکاب کرنا جرم ہے، اسی طرح بدی سے نہ روکنا بھی جرم ہے، اور جرم کے لحاظ سے دونوں برابر ہوتے ہیں، اور اللہ کی لعنت اور عذاب الہی کا اثر اور نقصان دونوں کو یکساں پہنچتا ہے۔ آیت نمبر 80، ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لہم انفسہم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون۔ ان میں اکثر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی گھانٹتے ہیں، جو اعمال وہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں بہت برے ہیں، ان سے اللہ بھی ان پر ناراض ہوتا ہے اور خود بھی ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ یہود کی مشرکوں سے دوستی، یہاں کافروں سے مراد مشرکین ہیں، کیونکہ ان نافرمانوں، حد تجاوز کرنے والوں اور بدی سے نہ روکنے والوں کو گزشتہ آیت میں پہلے ہی کافر قرار دیا جا چکا ہے، اور ایسے یہود کا مشرکین سے دوستی گانٹنا بھی اسی لعنت کا باطنی اثر تھا جو ان پر کی گئی تھی۔ ظاہری اثر تو یہ ہوا کہ ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا، اور باطنی یہ ہوا کہ اللہ پر، اس کے انبیاء علیہ السلام پر اور اس کی کتاب اور روز آخرت پر ایمان رکھنے کے باوجود وہ دوستی ایسے لوگوں سے جوڑتے ہیں جن کا روز آخرت پر ایمان ہے ہی نہیں، کہ نہ کسی کتاب پر نہ انبیاء پر، بلکہ انبیاء کی تعلیمات کے بجائے وہ دیوی اور دیوتاؤں کے معتقد ہیں اور وہ انہی کی پرستش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 81، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مَا اتَّخَذُوهُ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اگر وہ اللہ پر، نبی پر، جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے تو کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر تو ہیں ہی نافرمان۔ یعنی انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کسی اہل کتاب ہی سے دوستی لگاتے، تاکہ کسی نہ کسی حد تک ان میں عقائد کی ہم آہنگی ہوتی جو ان کی دوستی کی بنیاد بن سکتی، لیکن وہ اسلام دشمنی میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کو دوستی کے لیے چنتے ہیں، اور زبانی بھی مشرکوں سے کہتے ہیں کہ دین کے لحاظ سے تم مسلمانوں سے زیادہ اچھے ہو۔ آیت نمبر 82، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان سے عداوت رکھنے میں لوگوں میں سب سے بڑھ کر یہودی اور مشرکین ہیں، اور جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں انہیں آپ مومنوں سے محبت رکھنے میں قریب تر پائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ان میں عبادت گزار، عالم اور زاہد پائے جاتے ہیں اور وہ متکبر نہیں ہوتے۔ یہود و نصارہ کے کردار کا یہاں پر موازنہ کیا جا رہا ہے۔ عیسائیوں کی مسلمانوں سے کم تر دشمنی اور قریب تر دوستی اللہ نے 3 وجوہ بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ عیسائیوں میں عالم لوگ موجود ہیں، یاد رہے کہ عالم سے مراد ہمیشہ عالم بھی ابا عمل ہوتا ہے۔ دوسرے ان میں مشائخ موجود ہیں، اور تیسرے یہ عیسائی لوگ متکبر نہیں ہوتے بلکہ متواضع اور منکسر المزاج ہوتے ہیں۔ اب ان کے مقابلے میں یہود کے حالات دیکھیے۔ ان کے علماء آیات اللہ کو بیچ کھانے والے، آیات کو اور حق بات کو چھپانے والے، سازشیں کرنے والے، ان میں رہبان یا مشائخ نام کو نہیں ملتے، بلکہ پوری قوم حب دنیا میں اس قدر مبتلا تھی کہ سود خوری اور حرام خوری سے باز نہیں آتے تھے، اور ہر جائز و ناجائز ذریعے سے دولت کا حاصل کرتے۔ پھر انہی منکرات کا یہ اثر تھا کہ انتہائی سنگ دل، بخیل اور متکبر بن گئے۔ ان کے سب سردار مثلاً کعب بن اشرف، سلام بن ابی الحقیق اور حیی بن اخطب سبھی متکبر اور بدنہاد تھے۔ اگر ان کے مقابلے میں ہرقل شہنشاہ روم، مقوقس شاہ مصر اور نجاشی شاہ حبشہ کے کردار کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہود کے مقابلے میں یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں سے کس قدر قریب تھے، اور اخلاقیات کے باوجود دوسروں کی نسبت مسلمانوں سے دوستی رکھنے کو ترجیح دیتے تھے۔ اور یہود کی اسلام دشمنی کا حال یہ تھا کہ خود پیغمبر اسلام کو 3 دفعہ ہلاک کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شر سے بچا لیا۔
ایک دفعہ نہایت سخت قسم کا جادو کر کے، دوسری بار زہریلی بکری کھلا کر، اور تیسری بار چھت کے اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بھاری پتھر گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے ہوئے تھے، جو تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور یہ کہا کہ آپ بیٹھیں، ہم جو ہے وہ پیسوں کا بندوبست کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیت دینی تھی کچھ لوگوں کی، جس میں یہود کو بھی شامل کیا گیا تھا پہلے سے ہی۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور پھر یہ ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھاری پتھر یا چکی کا پاٹ گرا کر نعوذ باللہ آپ کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ وہ واقعہ جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر ہمارا چھٹا پارہ الحمدللہ مکمل ہوتا ہے، اور کل سے ہم ساتواں پارہ سٹارٹ کریں گے۔ آج کی تفسیر میں ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان میں جو لوگ کافر ہوئے، ان پر ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی ہے، اور وہ ان برے کاموں سے چونکہ منع نہیں کرتے تھے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر انہوں نے بالکل چھوڑ دیا تھا، اور پھر ان کی یہ بھی خصلت بتائی گئی کہ وہ اہل کتاب کو چھوڑ کر یا مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں لگاتے ہیں، حالانکہ اہل کتاب ہونے کے ناطے انہیں مسلمانوں سے قریب ہونا چاہیے تھا۔ اور اس کے علاوہ ان کا کیا جرم تھا؟ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں ان سب کا یہ مذاق اڑاتے تھے، اور پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ اس دور کی بھی بات ہے اور قیامت تک کے لیے یہی بات ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی میں سب سے زیادہ شدید جو ہیں وہ دشمن ہے وہ یہود ہے، سب سے شدید دشمن یہود ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مشرکین ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن یہود سے کم درجے کے دشمن ہیں۔ تو بہرحال آج کے یہود و نصارہ کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی بھی طرح مسلمانوں کی بھلائی چاہتے ہیں، خاص طور پر یہود کا تو یہاں قرآن میں بھی بیان کر دیا گیا ہے، اور پھر اس دور میں جو ہے وہ نصارہ کسی حد تک مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے، لیکن یہود نے کبھی نہ اس موقع پہ اور نہ قیامت تک وہ مسلمان دشمنی میں پیچھے ہٹیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج بھی ہم ان آیات کو سمجھیں اور یہود کو بالکل ایسے ہی اپنا دشمن سمجھیں جس طرح سے شیطان کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ بہرحال ہم تو شیطان کو بھی اپنا دشمن نہیں سمجھتے، ہم تو اس کی بھی مخالفت نہیں کر رہے ہیں جیسی ہمیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال یہود و نصارہ کی پیروی، دوستی اور ان کو فالو کرنا اور ان کے جیسے عمل کرنا، ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ سلامت رہے، اور ہمیں اسلامی تعلیم یعنی قرآن پاک کو توجہ سے سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنا اصل کردار پہچان کر اسے اپنی زندگیوں میں ادا کر کے اس دنیا سے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین قرآن پڑھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں اپنے کرم سے ہدایت سے نوازے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔